السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پر سسٹرز کیفے کا پروگرام، اور ہر جمعے کے دن ہم یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ جمعے کا دن ویسے ہی بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بڑا اہم دن ہوتا ہے، جس کے لیے ہماری بہت ساری تیاری ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے، ایک انہوں نے اپنا پلانر بنایا ہوا ہوتا ہے پہلے سے کہ یہ کام انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر جمعے کی نماز سے پہلے کے اپنے ان کے جو بھی اسکیجول ہے اس کے مطابق لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑا بابرکت دن ہے، پورے دن میں دعائیں بہت زیادہ کرنا، درود پڑھنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی ہماری خواہشات ہیں ان کے لیے دعا مانگنا، جو جائز خواہشات ہماری ہیں۔ اور ساتھ میں معمول ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا، کیونکہ ہمیں اس کی سیرت سے بھی تعلیم ملتی ہے کہ سورہ کہف پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی جب جمعے کے دن ہم یہ شو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا لرننگ پوائنٹ ہم شیئر کریں، کوئی ایسی نالج ہم شیئر کریں کہ جس سے ہمارے دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو۔ اور ہماری جو زندگی ہے، ہر ایک کی زندگی کے اندر مختلف اس کے پلانز ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں، بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ہر ایک کی زندگی میں۔ اور ایک شخص کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، دوسرے شخص کی زندگی میں بالکل مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں ہمیں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کہیں سے کچھ سیکھنے کو مل جائے، کیونکہ جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے کام ضرور آتا ہے۔ اپنے شو میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ہی کچھ باتیں آپ سے شیئر کریں کہ جس سے خود بھی سیکھیں اور آپ کو بھی سیکھنے کے لیے کچھ شیئرنگ ہم کر سکیں۔ اور امید رکھتے ہیں کہ جب آپ سنتے ہوں گے یہ تو آپ بھی کسی اور سے شیئر ضرور کرتے ہوں گے، اور اپنی مصروفیات میں آپ کو جب بھی کوئی اچھی بات یاد آتی ہوگی تو پھر وہ آپ دوسروں کے ساتھ دوسروں کو بھی سناتے ہوں گے، دوسروں سے بھی ڈسکس کرتے ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی اچھا پازیٹیو چینج اپنی لائف میں لے کر آتے ہوں گے۔ ہمیں احادیث سے یہ تعلیم ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں دو بڑی قیمتی چیزیں ہیں جن کو مس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دو قیمتی چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ہیں صحت اور انسان کا فارغ وقت، کہ جس میں اچھے کام کیے جا سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہیں۔ پھر ہمیں سورہ عصر میں قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، نقصان میں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو کچھ اچھے کام کرتے رہے، اور پھر ان اچھے کاموں کی لسٹ بھی موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وقت ہے، ٹائم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو وقت ہمیں ملتا ہے، کیونکہ یہ محدود وقت ہے، ہر شخص کی جو زندگی اس کو دی گئی ہے اس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے کہ وہ بہت مختصر وقت کے لیے ہے، کتنے سال اس دنیا میں ہم رہیں گے، کتنے سال جئیں گے۔ یہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، سننا، دیکھنا، بولنا، چلنا پھرنا، اور پھر وقت کی سب سے بڑی نعمت، یہ کب تک ہمارے پاس ایسے ہی رہے گی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نے سوچا نہیں ہوتا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جو دنیا کے رنگ دیکھنے کی صلاحیت ہے ہمارے اندر، ہم جس طرح سن رہے ہوتے ہیں، جو چاہتا ہے ہم سنتے ہیں، اسی طرح بولنے کی جو صلاحیت ہے، ہم اس کو بھی فار گرانٹیڈ کبھی کبھی لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی آزمائش آتی ہے اس میں سے کسی بھی چیز پر، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے جس کا ہم شکر ادا نہیں کر پاتے، خصوصاً وقت۔ وقت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ہاتھ سے بڑی تیزی کے ساتھ پھسل رہا ہے۔ اسی وقت کی اہمیت کو جان کر ہم یہ امپریشن لیتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک وقت میں، اور جو منٹس گزر رہے ہیں، جو آورز گزر رہے ہیں، جو دن گزر رہے ہیں، جو ویکس گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے چاہیے۔ اور واقعی اب آج کل کی اگر لائف میں دیکھیں تو ہمارے پاس مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں پرانے زمانے سے، کچھ وقت پہلے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنی نئی نئی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن کے اندر کچھ مخصوص چیزیں ہوتی تھیں کہ کسی کو کام پر جانا ہے تو وہ کام پر گیا، وہاں سے واپس آیا، پھر کچھ لوگ ٹی وی دیکھنے کے عادی تھے، یا کسی کا سونے کا جلدی کا معمول تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کہ جو زندگی ہے، زندگی کے اندر بہت ساری ڈسٹریکشنز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، خصوصاً جب ہمارے ہاتھوں میں ہمارے سامنے ہمارے فونز بھی ہوتے ہیں، پھر ہم سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ایک رشتہ دار کے گھر جانے والی چیز تھی کہ ایک دفعہ چلے گئے پھر مل کر آ گئے، اب وہ یہ ہے کہ ہم ہزاروں لوگوں سے دن میں کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور ہر ایک کی الگ ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہر ایک سے ہمارا الگ تعلق ہے۔ پھر بہت کچھ جو ہے وہ بہت سارا زیادہ کچھ بڑھ گیا ہے، زندگی بڑی تیز رفتار ہو گئی ہے۔ اس میں جب ہم یہ موٹیویشنل لیکچر سن رہے ہوتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ کی جانی چاہیے،
تو ہم کیا سمجھتے ہیں، آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ جو ملٹی ٹاسکنگ کی بات کی جاتی ہے، ایک ہی وقت میں بہت سارے کاموں کو ایک ساتھ کرنے والا کانسیپٹ جو دیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم ایک ہی کام میں اٹک جاتے ہو، تم ایک سے زیادہ کام کیا کرو، ایک سے زیادہ کاموں کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کیا کرو. تو اس سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ ہاں ہم پھر اگر کوئی شخص ایک کام کو سوچ کے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا سست ہے اور پھر اسے بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے چاہیے. تو آج ہم اپنے شو میں یہی موضوع ڈسکس کریں گے کہ ملٹی ٹاسکنگ اصل میں ہے کیا ملٹی ٹاسکنگ ہمارے لیے اچھی ہے یا ملٹی ٹاسکنگ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. ملٹی ٹاسکنگ کے حوالے سے ہمیں اپنے دین سے کیا انسپریشن ملتی ہے، اپنے وقت کو بہتر طور پر استعمال کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ملٹی ٹاسکنگ اور مائنڈفلنس جو ہے وہ ایک چیز ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، کون سی ہمارے لیے بہتر ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں جن پر ہم آج اپنے شو میں بات کریں گے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اپنا اوپینین شیئر کریں یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ہماری گیسٹ موجود ہیں لندن سے، اور وہ ہیں سدرا نعیم صاحبہ، جو مختلف موضوعات پہ موٹیویشنل ٹریننگز بھی دیتی رہتی ہیں، اور بڑی ایکٹیو یہ کمیونٹی ورکر ہیں، ٹرینر بھی ہیں، ٹیچنگ کے فیلڈ سے بھی یہ تعلق ہے ان کا. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس موضوع پہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کا یہ گرین کلر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. اور سدرا، جزاک اللہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ملٹی ٹاسکنگ، اور جیسے کہ آپ بہت سارے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، آپ کی زندگی کی بڑی الگ الگ مصروفیات ہیں، ہر دن کا ایک آپ کا اسکیڈول ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا جواب دے سکتی ہیں، اور آپ کی خود بھی پرسنل ایکسپیرینسز ہوں گے اس حوالے سے. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ملٹی ٹاسکنگ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ملٹی ٹاسکنگ ایک ٹریٹ ہے جو زیادہ عورتوں میں ہوتا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ یہ کانسیپٹ دیا ہوا ہے تاکہ وہ نا جو بچے ہیں ان کو نیچر کر سکیں. تو بچوں کے ساتھ ساتھ نیپی چینج کرنا، کوکنگ کرنا، ٹیچنگ کرنا ایک اور بچے کو. ملٹیپل بچے جب ہوں تو پھر ملٹی ٹاسکنگ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. تو یہ جو ہے نا ہمارا جو عورتوں کا برین ہے نا وہ وائر ڈفرنٹ ہوا ہے. اللہ پاک نے ایسے بنایا ہوا ہے تاکہ وہ بچوں کو، کافی بچوں کو نا پال سکیں. تو ہوں. کافی یہ اچھا ٹریٹ ہے. تو ٹھیک. لیکن اس میں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے کرتے ہیں یہ ملٹی ٹاسکنگ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور ہم انشاءاللہ آج کے شو میں اس کے جو بھی فائدے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا ملٹی ٹاسکنگ پروڈکٹیو ہیبٹ ہے یا اس نان پروڈکٹیو ہیبٹ ہے، یا اس سے کیا فائدہ نقصان ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا سدرا، آپ بتائیں کہ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرسنلی آپ نے ملٹی ٹاسکنگ کو ہمیشہ، مطلب آپ نے صحیح سمجھا، صحیح اپروچ آپ کی تھی شروع سے، یا آپ کو لگا کہ کبھی آپ نے تھوڑی سی غلط طریقے سے ملٹی ٹاسکنگ شروع کی اور پھر آپ کو لگا کہ اس سے کوئی نقصان ہوا ہے اور پھر آپ صحیح اپروچ کی طرف آئیں؟ جی دونوں ہی، کیونکہ ایک تو ٹائم جو ہے، وقت ہے، وہ بہت سیو ہوتا ہے ملٹی ٹاسکنگ کے ساتھ. فار ایگزامپل میں کوکنگ کر رہی ہوں اور 1 گھنٹہ چاہیے چاول کو دم دینے کے لیے، اور مین ٹائم پھر میں کچھ اور کر لیتی ہوں. تو ہوں. یہ پروڈکٹیو ہے کیونکہ ٹائم ضائع نہیں ہوتا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کنسنٹریشن نہیں ہے. تو میرے چاول جو ہے وہ برن بھی ہو سکتے ہیں. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہاں، اصل میں آرگنائزیشن بات یہ ہے چاہیے کہ ملٹی سدرا جیسے ٹاسکنگ کے ٹائم لیے. ہمارے پاس ہوتا اور ہے. جو ٹینشن ہے وہ ڈیوائڈ ضرور ہو جاتی ہے جب آپ نا کافی ڈفرینٹ کام کرتے ہو. پھر اٹینشن تو ڈیوائڈ ہونی ہے کیونکہ آپ کا مائنڈ نا دوسرے چیزوں پہ بھی ہے، صرف ایک کام اوپر نہیں ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، جیسے وقت ہے نا، اب وقت تو ہر ایک کے پاس 24 آورز ہے، ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا میرے پاس تو 8 گھنٹے اور تمہارے پاس 24 ہے تو میں تو کم کر سکتا ہوں، یا کوئی دوسرا کہے کہ نہیں میں تو بہت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک جتنا ٹائم رکھتے ہیں. اب اس ٹائم کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ جیسے یہ بھی ہے نا کہ ان 24 گھنٹوں میں کس نے اپنی زندگی میں کون سی چیزوں کو پرائیورٹی بنایا ہوا ہے. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. سدرا آپ کیا کہیں گی اس پر؟ جی پرائیورٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پرائیورٹی کیا ہے. فار ایگزامپل جو 24 آورس میں
اس میں صلاح جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو جب ہم صلاح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر تو ہم کوئی اور کام الاؤڈ ہی نہیں ہے. ہماری پوری کنسنٹریشن اللہ کے اوپر ہونی چاہیے. اور فار ایگزامپل جمعہ ہے آج، اور سورہ کاف لوگ پڑھتے ہیں صبح کو، اور سورہ کاف جب ہم پڑھتے ہیں پھر وہ پرائورٹی ہے. ہم جب قرآن شریف پڑھتے ہیں پھر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے ملٹی ٹاسکنگ. بالکل ہمارا جو پورا اٹینشن ہے وہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. بالکل تو آپ نے ٹھیک ڈپینڈ کرتا ہے کہ کام کیا ہے. تو جو اللہ کے کام ہے وہ تو ہم ملٹی ٹاسکنگ نہیں، الاؤڈ ہی نہیں ہے. وہ صرف اللہ کے اوپر ہماری پوری اٹینشن ہونی چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا سدرا. اچھا سدرا، اس طرح سے بھی ہم دیکھیں کہ اگر آپ رینڈم کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے آپ صبح میں اٹھے، آپ نے اپنا ناشتہ کیا، اس کے بعد آپ نے کچھ وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا. آپ نے سوچا چلو میں ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، اور ایک کے بعد ایک چینل آپ سوئچ کرتے چلے گئے، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ آج کے دن کی پرائیورٹی کیا ہے. میرے پاس 4 آورز ہے، ان 4 آورز میں میں نے یہ امپورٹنٹ کام کرنے. اب جب آپ نے کافی ٹائم ٹی وی کے آگے لگا لیا ہے اور آپ کے پاس اب 1 گھنٹہ رہ گیا اور کام اتنے ہی ہے، تو اب آپ اٹھ کر جو ہے وہ اگر ملٹی ٹاسکنگ کرنا چاہیں گے تو آپ کے خیال میں اس سے کیا نقصان ہوگا؟ آرگنائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور پرائرٹائز کرنا کہ کون سا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب ہم ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ پہلے کرنی چاہیے. اٹینشن جو ہے وہ وہی کاموں اوپر ہونی چاہیے جس پہ ہمارا پرائورٹی ہے. تو اٹینشن لوز نہیں ہونی چاہیے. پھر بالکل اس آپ میں نا ٹائم بچانے کے بغیر وہ ویسٹ ہو جاتا ہے ٹائم. exactly. تو بالکل آپ ہم نے نے جب ملٹی ٹاسکنگ مین ریزن ہے ہم ٹائم کو سیو کرتے ہیں. تو سیو کرنے میں پھر ہم نے پرائرٹائز کرنا ہے کہ کون سا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے، ضروری کون سا کام ہے. بالکل بالکل صحیح. یعنی ملٹی ٹاسکنگ جو ہوتی ہے وہ اصل میں پرائیورٹائز اپنے کاموں کو، ترجیح اپنے کاموں کو دیکھنا ہے کہ کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ناظرین، آپ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس چیز کو ضرور سوچیں کہ جب ہمارے سامنے ہمارے پورے دن کا یا ہمارے ویک کا ایک ہمارا پلانر ہے، ایک ہماری پرائیورٹیز ہیں، یا ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی ایک کام پہلے ہے، پھر دوسرا ہے، اور پھر تیسرا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ کون سی چیز کیا کتنی اہم ہے. اب اگر اس میں ویک کا ایک دن، آپ ایک دن، 2 دن، 3 دن اگر ایسا ہوتا ہے کہ وقت اپنا بہت زیادہ ضائع کر دیا جائے ان چیزوں پر جو پرائیورٹیز نہیں تھیں، جن کا نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں وقت بہت زیادہ لگا لیا، تو اب کام تو اتنے ہی ہیں لیکن وقت جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ وقت ہم نے ان چیزوں پر لگا دیا کہ جن چیزوں کا ہمیں کرنا ضروری نہیں تھا. تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر جب ہم ایک دم پریشان ہو کر اٹھیں گے اور چاہیں گے کہ اپنے کام کریں، کیونکہ کام تو اپنی جگہ پر ہے، ہماری وہ توجہ بھی مانگتے ہیں، جب ہم وہ کام کرنا چاہیں گے تو ہوگا یہ کہ ہم اس وہ جو ایک رانگ اپروچ ہے ملٹی ٹاسکنگ کی، اس ٹائم میں ہم بہت سارے کام کرنے کے چکر میں کہیں نہ کہیں اپنی بھی ذہنی صحت کو، اور ساتھ میں ارد گرد لوگوں کو، اپنی ذہنی صحت کو بھی متاثر ہم کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ارد گرد کے لوگ ہماری اس اچانک سے جو ہماری بے چینی دکھائیں گے اور جلدی جلدی سارے کام کرنا چاہیں گے، اس سے ارد گرد کے لوگ متاثر ہوں، ہمارے بچے پریشان ہوں. کیونکہ جب کم وقت میں ہم بہت سارے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی متاثر کر رہے ہوں گے، اتنا وقت ان کو نہیں دے رہے ہوں گے. تو یہاں آج کے جو پروگرام میں ہم بات کریں وہ اصل میں یہ بات بھی کریں کہ آرگنائز ہونا تو بڑا ضروری ہے لائف میں، لیکن اس آرگنائز ہونے کے لیے بھی سوچ کا آرگنائز ہونا بڑا ضروری ہے. ہم کس طرح سے کسی چیز کو سمجھتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی سجا، آپ کیا کہیں گے؟ جی، پرائرٹائز کرنا کہ کون سا کام میں نے کرنا ہے اس ٹائم میں، اور آرگنائز کرنا کہ پرائرٹی کیا ہے، اچھا اور سدرا، ٹائم کو مینج پرائیورٹی کرنا. ہوتی کیا پھر ہے؟ وہ جو ٹائم ہے اس کو ڈیوائڈ اپ کر کے مینج کرنا کہ میں یہ کوکنگ میں ڈالتی ہوں کوکر کے اوپر، اور مین ٹائم میں یہ کرتی ہوں، پھر واپس میں نے کوکنگ پہ جانا ہے، پھر میں یہ کام کروں گی نیکسٹ. آرگنائزیشن اور پرائرٹائز کرنا کہ کون سا کام اگر آپ تھوڑا سا یہ زیادہ. بتانا چاہیں کہ پرائیورٹیز کیا ہوتی ہیں اور پرائیورٹیز ہم کیسے ہمیں سمجھنا چاہیے اپنی؟ جی، پرائرٹیز جو ہیں اسلام ہے سب سے پہلے. آپ آرگنائز کرو، کوئی بھی ٹاسکس ہوں وہ ان بٹوین نماز کے بیچ میں آپ آرگنائز کرو کہ ظہر سے پہلے میں نے یہ اور یہ کرنا ہے،
ज़ोहर के बाद मैंने ये और ये करना है असर के पहले, फिर मैंने ये और ये करना है मगरिब से पहले। हमारे लिए ना जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों के लिए वो नमाज है। वो हमारा टाइम टेबल ऑलरेडी अल्लाह पाक ने सेट किया हुआ है वो टाइम टेबल, और बाकी के बीच में फिर जो वर्ल्डली काम है वो हम नमाजों के बीच में फिर हम ना उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बड़ी और अच्छी बात आपने बताई कि वैसे मुसलमान अगर हम देखें तो हमारी जो मेन प्रायोरिटी है एक दिन की वो ये है कि उस दिन में हमने अल्लाह ताला को खुश करना है। अब ये प्रायोरिटी अगर हम अपनी बना लेते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ऑर्गेनाइज होंगी। अच्छा सिद्रा, प्रायोरिटीज़ के हवाले से ये भी है ना कि यानी कामों को हम मुख्तलिफ बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक वो है कि जो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट हैं, फिर इम्पोर्टेंट हैं बट नॉट अर्जेंट हैं, फिर ये कि नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं इनमें भी डाल के अगर हम अपने कामों को देखें तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। और मल्टीटास्किंग कभी कभी इसलिए भी होती है सिद्रा कि हमने कामों को ना अपने इन बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता। हम समझ रहे होते हैं सारे काम इंपॉर्टेंट हैं और सारे काम अर्जेंट हैं और हमने जी ये सारे के सारे एक साथ करने हैं। तो चूंकि हम समझ नहीं रहे होते उसकी वजह से फिर हम कभी कभी ये रॉन्ग अप्रोच अपनाते हैं कि हमने ये सारे काम एक साथ करने हैं और हम इसको कह देते हैं कि भाई हम तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में फिर कैसा क्या इसका नुकसान होगा? जी, काफी नुकसान है इसमें। एक तो एक्सेसिव स्ट्रेस होएगा, हम्म। जो मेंटल इश्यूज में फिर चला जाता है। हम्म। बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते, कोई भी हम्म। इंसान सब कुछ नहीं कर सकता टाइम लिमिट में। तो बिल्कुल। फिर मेंटल स्ट्रेस ऊपर चला जाता है। फिर राइट। जो ये काम है वो सस्टेनेबल भी नहीं है लॉन्ग टर्म में ना। फिर ऐसे करना, रोज आप ऐसे करेंगे तो फिर नहीं हो सकता। हम हम्म। ह्यूमंस हैं तो हम नहीं ऐसे हो सकता है। फिर अटेंशन डिवाइड हो जाती है, हम्म। रियली डिवाइड हो जाती है। मेरे तो बहुत दफा मैंने कुकिंग कर रही हूँ और कुछ और करती हूँ तो फिर वो बर्न हो जाता है करी हम्म। सालन बर्न हो जाता है। जी। तो अटेंशन तो डिवाइड होएगी फिर जब आप काफी काम करेंगे एक टाइम पे। तो बिल्कुल। हार्डर है कि एक चीज पे ना हम अपनी पूरी फुल अटेंशन दें। डिवाइड बिल्कुल। जरूर हो जाती है और हमारा फोकस भी लेस हो जाता है। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल जब हम ड्राइविंग करते हैं हम्म। तो गवर्नमेंट लॉ है कि हम मोबाइल नहीं देख सकते। जी। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम ना पूरी टेंशन नहीं दे सकते ड्राइविंग पे, क्योंकि फिर जब हम मोबाइल देखेंगे तो फिर उसमें नुकसान भी हो सकता है, हम्म। सेफ्टी नहीं है। तो ऐसे ये भी मल्टीटास्किंग का एग्जाम्पल है। हम फूड भी नहीं है अलाउड खाने के लिए जब हम ड्राइव करते हैं। तो हम्म। इसका मतलब है मल्टीटास्किंग में हमारा अटेंशन लेस हो जाता है, एक काम में डिवाइड हो जाती है हमारी अटेंशन। तो इसमें बिल्कुल। फिर नुकसान भी है और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरप्शन है काम में ना। हम हम्म। हमारा माइंड एक काम पे नहीं है, फिर इंटरप्ट करके हम दूसरा फिर काम शुरू कर लेते हैं। उस हम्म। पर फिर हमारी डिस्ट्रैक्शन भी है उसमें। हम्म। हम्म। अ, एक और इम्पोर्टेंट नेगेटिव है जब हम स्विच करते हैं ना टास्क के इन बिटवीन, उस पे जी। ना ब्रेन पावर ज्यादा चाहिए। तो हम्म। हमारा जो ग्लूकोज है ना ब्रेन में वो ज्यादा यूज हो जाता है। उसके हम्म। साथ फिर हम टायर्ड ज्यादा हो जाते हैं, हमारा एनर्जी लो हो जाता है ज्यादा। और बिल्कुल। साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जो लोग ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं उनको ना स्लीप ज्यादा चाहिए, उनको हम्म। रेस्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो ब्रेन है ना वो ओवरवर्क हो जाता है। तो हम्म। फिर रेस्ट ज्यादा चाहिए ब्रेन को फिर नॉर्मल करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए। बिल्कुल। इसलिए जो मदर्स हैं जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं वो टायर्ड वो हो जाते हैं ज्यादा, और उनको ज्यादा स्लीप चाहिए, क्योंकि सही। जो ये तो मैकेनिज्म है आपने ब्रेन में अच्छी बात वो बताई। ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन ओवर द लिमिट नहीं करना ना, जिसके बिल्कुल। साथ हमारा ब्रेन बर्न आउट हो जाता है। बिल्कुल। अ, अच्छा सिद्धार, एक ये और आपने भी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बात है, बताई। जब हम मल्टीटास्किंग ज्यादा करते हैं हमें खाने के लिए भी ज्यादा चाहिए और कैफीन भी ज्यादा चाहिए उसके, क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, ये प्रूफ है। बिल्कुल। अच्छा हाँ सिद्धार, और एक तो मल्टीटास्किंग ये हुई ना कि बहुत सारी हम कर रहे होते हैं लेकिन वो इतना ज्यादा हम नोटिस नहीं करते। जैसे अगर हम वॉक कर रहे हैं तो वॉक के साथ हम बात भी कर रहे हैं। ये भी एक मल्टीटास्किंग ही हुई कि साथ साथ हम ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन या फिर ये कि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो साथ में हम एक
چائے کا کپ ہے ہمارے ہاتھ میں اور ہم وہ چائے آہستہ آہستہ پی رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جن کو ہم اتنا زیادہ نوٹس نہیں کرتے. ہم یہاں پر آج کے جو پروگرام میں بات کریں وہ یہی بات کریں کہ چونکہ نا زندگی بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، بہت سارے چیلنجز ہو گئے. آج کی جو ہماری لائف ہے اس میں چاہے ماں باپ ہوں یا آپ کے بچے ہوں یا آپ کسی اور رول میں کہیں پر ہوں، آپ اپنے ورک پلیس پر ہوں، تو بہت ساری ڈیمانڈز ہیں لوگوں کی اور دنیا کی بڑی ڈیمانڈز ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. تو اس میں کبھی ہمارے لیے بڑا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ سب کچھ ایک ساتھ کرنا ہے تو ہم کیسے کریں. اور پھر ایٹ گیٹ سے یہ بھی سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہر شخص ہی آج کل، کوئی بھی انسان آج کل ہم دیکھیں تو وہ ایک کام پہ فوکس نہیں کر رہا، وہ بہت ساری چیزیں کر رہا ہے نا. تو جی. یہ بھی ہمارے اوپر پریشر بلڈ ہو جاتا ہے. تو آج اگر ہم یہاں پر یہ بات بھی کریں کہ کون سی والی ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے. آپ جیسے ڈسکس بھی کری تھی کہ میرے پاس بہت ساری ایسی ٹپس ہیں جو ملٹی ٹاسکنگ کے لیے بڑی اچھی ہیں یا اچھے طریقے، آپ بتانا چاہیں گے؟ جی تو پازیٹیوز کافی ہیں. ایک تو ٹائم سیو ہوتا ہے، منی بھی سیو ہو سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کام کیا ہے. اور جب ہم ملٹی ٹاسک کرتے ہیں ڈفرینٹ ریجنز برین کے کام کرتے ہیں، ڈفرینٹ پارٹس، میموری بھی، اٹینشن بھی، کوگنیٹیو ایریا بھی. تو اس کے ساتھ اوور آل برین ایکٹیویٹ زیادہ ہو جاتا ہے. ہوں. تو اس کے ساتھ ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے برین میں اور الرٹنس بھی زیادہ چاہیے. یہ اچھی چیزیں ہیں. کوگنیٹیو فلیکسیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے برین میں کیونکہ ہم ڈفرینٹ ریجنز برین کے یوز کر رہے ہیں. تو بالکل. اس کے ساتھ پھر ڈیمینشیا بھی فیوچر میں لیس ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ہوں. یوز کر رہے ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف دا برین کو. ٹھیک. ملٹی ٹاسکنگ پھر نہ ہمارے پورے باڈی کے لیے ہیلپ فل ہے اس ہوں. ذریعے سے جب ہم دیکھیں تو. بالکل. اور ہاں اچھا اور سدرا، مور ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ میں اس کا اکمپلشمنٹ. تذکرہ یہاں پر کروں کہ جو جب ہم اس پر اور بھی بات کریں گے تو ایک بڑی اچھی سی بات مجھے یاد ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے بہت سارے ڈفرینٹ رول تھے نا. باپ بھی تھے، شوہر بھی تھے، اور جی ساتھ میں اور بھی ان کے فیملی ممبرس تھے جن کو ان کو توجہ دینی ہے. پھر وہ لیڈر بھی تھے، پھر وہ ایک جنگ کے میدان میں بھی تھے، پھر وہ ڈفرینٹ جو کنٹریز سے جو آتے تھے ڈیلیگیٹس ان سے ان کو بات چیت بھی کرنی ہوتی تھی. یعنی بہت سارے ان کے مختلف رول تھے. تو ایک بڑی بہترین اگزامپل یہ ملتی ہے کہ حالانکہ وہ ملٹی ٹاسکنگ تھی ان کی زندگی کے اندر، لیکن جس بھی زندگی کا ان کا حصہ دیکھ لیں ہم کہ جیسے یہ تھا کہ جب وہ کسی سے گفتگو کیا کرتے تھے تو پوری طریقے سے اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اس کی طرف مڑ جایا کرتے تھے. اور ہر جی شخص کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس سے کلوز ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کی جو امہات المومنین ہے وہ ان کی جب ہم لائف پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ وسلم ان کے پاس آیا کرتے تھے تو ان کی پوری توجہ ان کی طرف ہوتی تھی. اسی طرح جب جیسے ایک صحابی کا واقعہ مجھے سیرت سے یاد ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں ان کی ایک برڈ مر گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تھے. تو ان کے پاس بیٹھ کر نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ تم اداس تو نہیں ہو. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ان کا جو فوکس ہوتا تھا وہ اپنے وقت پر اس کام پہ ہوتا تھا جو کام وہ کر رہے ہوا کرتے تھے. جی بہت ہی اچھا اگزامپل. ان کے کتنے رول تھے لیکن ہر رول میں وہ 100% دیتے تھے، ہر رول پراپرلی کرتے تھے. اور اس کے ساتھ پھر موٹیویشن بھی ملتی ہے انسان کو، انتھوزیازم بھی ملتا ہے کہ وہ اور بھی کام کرے کیونکہ جتنا زیادہ اکمپلش ہوتا ہے ملٹی ٹاسکنگ میں اتنا زیادہ پھر آپ موٹیویٹ ہوتی ہو کہ یہ بھی میں کر لوں، یہ بھی کر لوں. اور اس کے ساتھ پھر سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے انسان کو. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلاسک اگزامپل ہے کہ ان کے سب جو بھی وہ کام کرتے تھے وہ سب ہوتے تھے اسلامک کام، اللہ کے لیے. اللہ کے اچھا لیے اس کا جتنا مطلب یہ ہوا مرضی سدرا ملٹی کہ ٹاسکنگ کر لیں. بالکل سدرا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپس میں کنیکٹ کیا کرتے تھے. اپنی جو ملٹی ٹاسکنگ ہوتی تھی ان کی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک کام وہ کریں تو وہ بالکل ہی کسی اور جانب ہے اور دوسرا کام بالکل ہی الگ ہے. بلکہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ ان کا جو ساری زندگی کی ان کی مصروفیت تھی اس کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان کو جو مرضی ہے رضا حاصل کرنی ہے. یہاں پر بات کی جا رہی ہے ملٹی ٹاسکنگ کے اوپر. ملٹی ٹاسکنگ ہمارے لیے اچھی ہے یا ملٹی ٹاسکنگ ہمارے لیے بری ہے؟ ملٹی ٹاسکنگ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور
اس صحیح طریقوں کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے بہت سارا کچھ ڈسکس کیا ہے. امید ہے آپ ہمارا جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے آپ کو ملا ہوگا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم نہیں بھی ایگری کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بات جو کی جا رہی ہے کسی ٹاک شو میں بات کی جا رہی ہے یا کہیں پہ کسی نیوز پیپر میں ہم نے کوئی بلاگ پڑھا ہے یا کسی اور نے ہمیں کوئی ایڈوائس کیا ہے. سم ٹائم ہمیں نہیں اس سے اتفاق ہوتا لیکن ہر ایک کا اوپینین ڈفرینٹ ہے. ہر ایک ڈفرینٹ انداز سے سوچتا ہے. دنیا میں ایک ریسرچ آتی ہے پھر دوسری ریسرچ آتی ہے اور کبھی کبھی پہلی والی ریسرچ سے بالکل ڈفرینٹ جو ہوتا ہے مختلف دوسرے کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن یہی اصل مطلوب ہے کہ انسان اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے اور یہ دیکھتا رہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنے لیے اپنی زندگی کے لیے اپنی سوچ میں اپنے عمل میں تو وہ سیکھنے کا عمل جاری رکھے. کبھی کبھی ہم کچھ چیزوں کو صحیح سمجھ کر رہے ہوتے ہیں اور آگے جا کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو غلط تھی. اور کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں ہم ان سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو اتنا پسند نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہمیں آگے جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھی تھی ہمارے لیے ہمارے فیوچر کے لیے یا ہماری لائف کے لیے. تو جب ہم یہاں پر ملٹی ٹاسکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوں جن کو آپ نہ جن کو صحیح سمجھ رہے ہو آپ کو لگتا ہو کہ نہیں مجھے ملٹی ٹاسکنگ سے بڑا فائدہ ہوا ہے یا آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ نہیں ملٹی ٹاسکنگ تو بالکل نو نو ہے اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ آپ کی اچھی سوچ ہے. سوچ کا اصل میں جو اختلاف ہوتا ہے اور ایک سے دوسری سوچ ہوتی ہے وہی ایک بیوٹی ہے ایک حسن ہے زندگی کا. اسی لیے تو دنیا اتنی رنگا رنگ ہے کہ ایک شخص کا اوپینین دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اچھا یہاں پر سدرا ہم بات کریں گے اب کہ ملٹی ٹاسکنگ کا صحیح طریقہ کیا ہے. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ جو دینی کام ہے یا یہ کہ اللہ کی عبادت ہے ہم نماز پڑھیں اس میں تو ملٹی ٹاسکنگ کی گنجائش نہیں ہے. کہ آپ نے نماز کے شروع ہونے کے ساتھ آپ نے ایک ریسیپی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا یا نماز کے شروع ہونے کے ساتھ آپ نے سوچا کہ چلو میں نے کل کا جو ایونٹ مینج کرنا ہے اس کی پلاننگ میں کر لیتی ہوں. یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو فوکس کرنا ہے. اچھا پھر اور کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ملٹی ٹاسکنگ اچھی ہے؟ اچھا جی فار ایگزامپل کوئی چیز ہے جس میں کنسنٹریشن زیادہ چاہیے پھر ہوں اس پہ ملٹی ٹاسکنگ بہتر ہے کہ آپ نہیں کرو. کیونکہ فار ایگزامپل جب میں کوئی لیکچر تیار کرتی ہوں اور وہ ہوں نیشنل لیول پہ وہ انفارمیشن جانی ہے پھر میں ٹیلی ویژن کے سامنے نہیں وہ تیار کر سکتی ہوں کیونکہ پھر میرا اٹینشن لیس ہو جاتی ہے اور جو کوالٹی ہے نا اس بات میں وہ ہوں جو چیز میں کر رہی ہوں وہ لیس ہو جاتی ہے. ہوں تو یہ بھی ایک اور پارٹی جس میں جو کوئی امپورٹنٹ ہے جو پبلکلی جانا ہے کوئی ہوں اسپیچ میں وہ پھر آپ نا اس کے اوپر فوکس کرو. کوئی امپورٹنٹ مہمان نے آنا ہے اور آپ کوکنگ کر رہے ہو پھر ہوں آپ مائنڈ کوکنگ میں ہی ڈالو وہ کوالٹی لیس ہو جاتی ہے. ہوں جب میں کوئی سالن بناؤں اور اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے وہ ہوں سب پوری فیملی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے رش میں بنایا ہے یہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہی تھی سمجھ جب یہ سالن پکا رہی تھی کیونکہ صحیح. کوالٹی اچھا لیس ہو جاتی ہے. سدرا یعنی کچھ آپ نے بھول کہہ جاتی اس میں سالٹ ڈالنا یا مرچ ڈالنا. یعنی سدرا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے کاموں میں نا کوئی ایک کام ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی بھی ہم نے بات کی کہ جو پرائیورٹی ہے یا جس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب ملٹی ٹاسکنگ کی جائے تو چاہے آپ تین چار کام ایک ساتھ کریں لیکن جو آپ کا مین ایکشن ہے جو اس جی وقت ایکسپیکٹڈ ہے جس کی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی یہ ہونا چاہیے وہ متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے یعنی یہ نہ ہو کہ آپ نے کام کوئی شروع کیا تھا اور آپ دوسرے کاموں میں الجھ گئے اور یہ بھول ہی گئے کہ آپ مین کام کیا کرنے آئے تھے. جی پرائرٹائز کرو کہ کون سا زیادہ امپورٹنٹ کام ہے اور اس کے اوپر زیادہ اٹینشن دو کیونکہ بالکل جب ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے اٹینشن ڈیوائڈ اپ ہو جاتی ہے اور exactly. کوالٹی بھی لیس ہو جاتی ہے کام کی. بالکل. جی اچھا ستیہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ہم ان کی کال لیں گے اور ان سے بات سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ایز یوزول بہت ہی اچھا آپ کا ٹاپک ہے. تو ملٹی ٹاسکنگ جہاں تک میرا خیال ہے کہ انڈیویجولس کے اوپر بھی ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ سارا کچھ ایک ٹائم پہ کر لیتے ہیں, ان کی میں ایبلٹی ہوتی ہے اور نیچرل ان میں ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایک چیز کو بالکل پرفیکشن سے اور پوری طرح ختم کر کے پھر دوسرا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل جی بہت شکریہ آپ کا. اور سدرا انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا, اس سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ واقعی یہ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے, جیسے میں نے کہا تھا نا ہر ایک کی اپنی رائے اوپینین ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے کاموں کے کرنے کا,
کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی کام کو بہت ہی اچھی طرح سے کرتے ہیں، کہ انہوں نے اگر آج کے دن میں انہوں نے کوئی ایونٹ مینج کرنا ہے تو پھر انہوں نے جو ہے کوشش کرنا ہے کہ اس دن وہ زیادہ اور کالز نہ لیں، یا اس دن وہ شاپنگ پر نہ جائیں، یا اس دن ہی ساری کوکنگ نہ کریں، بلکہ انہوں نے پہلے سے کاموں کو آرگنائز کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی کو فوکس کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں بہت سے کام کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے مینیجیبل بھی ہو، وہ اس چیز کو مینج کر سکتے ہوں، اور کوئی اور اس چیز کو مینج نہ کر سکتا ہو۔ تو مجھے جی لگتا ہے کہ یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات اس لیے ہے سدرا، کہ کبھی کبھی جو ہے نا ہم بڑے پریشر میں بھی آ جاتے ہیں کہ اچھا جی فلاں تو جو ہے وہ اتنے سارے کام کر لیتا ہے، یا کوئی ہمیں یہ کہے کہ دیکھو میں تو ایک دن میں شاپنگ پہ بھی چلا جاتا ہوں، میں تو ایک دن میں کچھ لکھ بھی لیتا ہوں، یا میں تو ایک دن میں جو ہوں وہ دعوتیں بھی کر لیتا ہوں یا اور آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے، تو پریشر میں میرا خیال ہے نہیں آنا چاہیے۔ جی بالکل، ہماری اپنی اپنی پرسنالٹی ہے، اور کچھ لوگ پرفیکشنلسٹ ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام کریں وہ پرفیکٹ ہو 100%، پھر وہ پوری اٹینشن صرف ایک کام کر سکتے ہیں۔ اور بالکل آرگنائزیشنل سکلز جن میں زیادہ ہیں وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور میں نے اچھا پہلے سدرا، بھی اس میں یہ بتایا بھی تھا کہ بتائیے گا کہ ایک پرفیکشنسٹ کی بات کی آپ نے، ایک ہے مائنڈ فلنس، تو جی ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی ٹاسک کریں تو مائنڈ فل تو ضرور ہوں، لیکن پرفیکشنسٹ ایک الگ چیز ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جو پرفیکشن جو پرفیکشنزم ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام وہ جو کرے وہ پرفیکٹ ہو 100%، تو وہ ان میں لیس پرائرٹی ہے پھر ملٹی ٹاسکنگ کے لیے۔ ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کام پراپرلی ٹھیک کریں گے پھر نیکسٹ کام کریں گے، وہ نہیں اچھا ان کو لگتا کہ وہ 2 3 کام کریں اور تینوں اتنا اچھے نہیں ہوں 100%۔ لیکن کچھ لوگوں کے پاس ابیلٹی بھی نہیں ہے ملٹی ٹاسکنگ کی۔ فار ایگزامپل میں نے بگننگ میں بتایا تھا کہ جو عورتیں ہیں ان کو نیچرلی اللہ نے زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کی کیپیسٹی دی ہوئی ہے، کیونکہ بچوں کا جو ان کا رول ہے 2 3 بچوں کو پالنا نیچرلی ان کے پاس زیادہ ہے، اور جو مرد ہے ان کا ایک کام ہے باہر جا کے اور منی ارن کرنی، ان کو ملٹی ٹاسکنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک اور بھی چیز ہے، پریکٹس کے ساتھ ملٹی ٹاسکنگ کوئی بھی کر سکتا ہے، پریکٹس میکس پرفیکٹ۔ تو پریکٹس کے ساتھ نیچرلی ہمارا برین اکسٹم ہو جاتا ہے ملٹی ٹاسکنگ کے لیے۔ جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنا زیادہ ہمارا جو ہے ریزیلینس پیدا ہوئے گی برین میں، ہمارا برین اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ڈفرینٹ ریجنز برین میں یوز کر رہے ہیں ایریاز کو، تو اس کے ساتھ نا اسٹرینتھ بھی ہو جاتا ہے برین میں، اور فلیکسیبلٹی خود ہی وہ پیدا ہو جاتی ہے برین میں، بالکل۔ اور اچھا سر، ایک اڈیپٹیبلٹی اور بھی ایک چیز اور یہ ہے۔ ہے کہ اگر ہم کنیکٹ کرنا شروع کریں، جیسے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم نے اچھا ایکسرسائز بھی کرنی ہے، تو ہم نے اپنے ہینڈ مساج بھی کرنا ہے، تو ہم نے کوئی ورک شاپ بھی اٹینڈ کرنی ہے، اب یہ 3 الگ الگ چیزیں، یا ایک اور چیز میں ایڈ کر لیتی ہوں کہ ہم نے پانی بہت زیادہ پینا ہے دن میں، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دینی ہے۔ اب اگر جی ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے الگ الگ طریقے سے ان پر محنت کرنی ہے، تو ہو سکتا ہے ہم پریشان ہو جائیں۔ اب یہ ہو جی سکتا ہے کہ اگر ہم کوئی فار ایگزامپل کوئی کورس اٹینڈ کر رہے ہیں، آن لائن ہے، ہم کوئی آن لائن ہماری ایکٹیویٹی ہے، تو اس کے جی دوران ہم 2 گھنٹے بیٹھے رہنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا بیچ میں کھڑے ہوتے جائیں نا، اور ساتھ ساتھ کچھ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے پانی کی بوٹل رکھی ہوئی ہو اور ہم پانی کے سپس لیتے جائیں، اور کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہوگا کہ ہم ہاتھ میں ہم نے کوئی اپنا کریم لگا لی اور وہ ہاتھ کو ہم مساج کرتے جائیں۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا اپروچ اپنائی ہے اور ہم کس طریقے سے ملٹی ٹاسکنگ کریں۔ اگر کوئی ایسے کام ہے جو بالکل ہی ایک دوسرے سے الگ الگ ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا نا کچن میں کام کرتے ہوئے ہم کبھی کبھی کوئی لیکچر سن سکتے ہیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ لیکچر ایسا ہے کہ جس میں ایسی بات کی جا رہی ہے جس کو بیٹھ کر آپ کو لکھنے کی یا نوٹس لینے کی ضرورت ہے، تو آپ جی کوکنگ کے دوران کبھی بھی کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے، نہ آپ کو کوکنگ پہ توجہ رہے گی نہ لیکچر پہ توجہ رہے گی۔ جی لیکن اگر آپ جی نے کوکنگ کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا ریلیکسنگ کوئی نشید لگا لی یا قرآن کی کوئی تلاوت لگا لی، تو آپ کو ساتھ ساتھ آپ ریلیکس بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ جو ہیں وہ کوکنگ بھی کر رہے ہیں۔ ہاں
اور یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. اور آپ نے دیکھنا کہ کون سے سینسز یوز ہوئیں گے اس میں. فار ایگزامپل صرف آڈیٹری، صرف لسننگ ہے، پھر تو ہم ہینڈس کو یوز کر سکتے ہیں کوکنگ میں اور ایئرس کو یوز کر سکتے ہیں نشیدس میں. لیکن جو لکھنا بھی ہے کچھ اور وہی ہاتھ ہم نے یوز کرنا ہے کوکنگ کے لیے، وہ نہیں ہو سکتا. ہم واکنگ کے بالکل. لیے جائیں گے اور فون کے ساتھ بات تو ہم کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ کیونکہ ایئرس فری ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم واک کر رہے ہیں اور موبائل کو ٹیکسٹ بھی کریں، کیونکہ ہم پھر دونوں جسم کے ہم یوز کر رہے ہیں پارٹس، اور اس کے ساتھ پھر ہم نے تو درخت کے ساتھ ٹکرانا ہی ہے پھر. ہاں 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 بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا سدرا، خصوصاً ہم اسپیشلی ماؤں کے بارے میں اگر بات کریں، پیرنٹس کے بارے میں بات کریں، تو پیرنٹس کی طرف سے یہ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ یہ بات آج کل اس پر زور دیا جا رہا ہے کہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا بچوں کے ساتھ. اور کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بچوں کے اسکولز جو ہوتے ہیں وہاں سے بڑا فوکس کرتے ہیں، وہ بار بار لیٹرز بھیجتے ہیں کہ ریڈنگ ٹائم ہو، پیرنٹس جو ہیں وہ ساتھ بیٹھیں، اسٹوری ریڈ کریں، جو بھی ٹیکسٹ ہو وہ مل کے دونوں بیٹھ کے پڑھا کریں. اسی طرح بچے جو ہوتے ہیں وہ، یعنی جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ کرنا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ ہو پا رہا ہوتا ہے، نہ ریڈنگ ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم ایک دم سے تھوڑا پینک میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیسے کریں، وقت نہیں مل رہا. تو مجھے لگتا ہے اس کی بڑی ایک اچھی اگزامپل یہ ہے کہ جیسے آپ اپنے بچے کے ساتھ ریڈنگ ٹائم بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم بھی اسپینڈ کریں، آپ دونوں کو کنیکٹ کر لیں. دونوں کو ساتھ کیسے کریں گے کہ جب آپ ساتھ بیٹھیں گے تو وہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کا آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا. ساتھ آپ کوئی اسٹوری سنا سکتے ہیں، کوئی بچپن کا اپنا قصہ سنا سکتے ہیں، کوئی اسٹوری ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ تیسرا کام بھی اگر میں اٹیچ کر دوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں جیسے کوئی کریم ہے یا کوئی بچے کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہو رہی ہے، تو آپ ساتھ ساتھ ہاتھ میں اس کے اسکن کو رب کرتے جائیں، وہاں مساج کرتے جائیں. تو آپ تین کام ایک ساتھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا ملٹی ٹاسکنگ بھی ہو رہی ہے اور آپ کا ایک پروڈکٹیو ٹائم بھی گزر رہا ہے. جی جی. اور جو بھی ملٹی ٹاسکنگ آپ کر رہی ہو، پروڈکٹیوٹی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کیا ایڈوانٹیجز کیا ہیں. تو یہ اگزامپل گڈ ہے، آپ خود بھی ریلیکس کر رہے ہو، بچہ کے ساتھ ٹائم بھی گزار رہے ہو، اور کوئی اسلامک سٹوری بھی ان کو سنا رہی ہو، اس کے ساتھ صدقہ جاریہ بھی ہو رہا ہے آپ کا. ہاں ہاں آپ نیک نے تو کام اور بھی ہو بہت رہا سارے کی، ہے. یعنی جی ہماری کتنی ساری ملٹی انٹینشنز بھی ہو سکتی ہیں ایک ہی کام سے. ہماری پروڈکٹیوٹی بھی ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، اولاد کی ایک نعمت ہے، تو ہم اس کے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو ظاہر بات ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی خوش کر رہے ہیں. تو اچھا جی یہ سطح آپ ہی نے ایک بات کہی، پروڈکٹیوٹی کا ورڈ ہم بار بار یوز کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ملٹی ٹاسکنگ اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو وہ کتنی اس سے ہمیں کتنی پروڈکٹیوٹی ہو رہی ہے. اگر نہیں ہو رہی ہے، ہمیں یعنی نقصان ہی ہو رہا ہے، بجائے پروڈکٹیو ہونے کے ہم جو ہے نان پروڈکٹیو ہو رہے ہیں، یا ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، نہ ہمیں جو ہمارا ٹاسک 1 ہے اس سے کوئی فائدہ ہے، یا نہ ٹاسک 2 سے، اور دونوں میں سے ہمیں کوئی چیز یاد نہیں رہ رہی ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے. جی. ایک اور بات ہے کہ جو پروڈکٹیوٹی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرو تو ہر کام ایزی ہو جاتے، ہر کام ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک خود اس کو نا ایزی کرتے ہیں آپ کے لیے. تو فار ایگزامپل جو ٹائم ہے بچوں کے ساتھ گزار رہے ہو، وہ اللہ پاک کو خوش کرتا ہے، وہ کیونکہ وہ آپ کی وہ اولاد ہے. اور پھر اسلامک سٹوری، اس میں آپ اللہ کی کوئی سٹوری، حدیث یا کچھ سنا رہے ہو بچے کو، اس کے ساتھ ملٹی ٹاسکنگ ایزی ہو جاتی ہے جب ہم کنیکشن اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. ہم کوکنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا ایک رول ہے اور ہمیں اسٹرینتھ دے رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. بالکل یہ بالکل آپ ہماری انٹینشن ہے جب ہم کوکنگ کرتے ہیں جی. اور اچھا کھانے میں سدرا، بھی. جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے اس کو ہمیں بار بار، جو میرا ذہن جا رہا ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے، ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو بہتر استعمال کریں. ہمارا جی جو وقت ہے اس کو ہم ضائع نہ کریں، اور جی ہمارا وقت، اور ظاہر بات ہے کہ صحت اور وقت دونوں بڑی قیمتی انسان کے پاس دولت ہیں. تو میرا اس طرف ذہن جا رہا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ کے لیے یا سیکھنے کے لیے، یا اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ مور پروڈکٹیو بنانے کے لیے آرگنائز ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے جی کہ کل کے دن میں اگر میں نے ایک سے زیادہ کام کرنے ہیں اور سب کو توجہ دینی ہے، تو وہ ایک پہلے کا دن جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
کہ آپ نے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے کہ اچھا مجھے یہ ٹاسک کرنے ہیں اور میں نے ان سب کو آپس میں کیسے لنک کرنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک میری پوری انرجی لے جائے اور ایک کو بالکل ہی میری کوئی توجہ نہ ملے اور ساتھ میں جو ہوں وہ ادھر سے ادھر پریشان ہوتا پھر رہا ہوں. تو مجھے لگتا ہے آرگنائزیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی امپورٹنٹ ہے آرگنائزیشن اور پرائورٹی کے کون سا کام زیادہ ضروری ہے. ہوں. جی بالکل. اور اللہ کو سب سے پہلے پلیز کرنا ہے ہم نے. اللہ جی کو سب سے پہلے پلیز کرنا ہے کہ اس کام میں بہتری ہے یا نہیں اللہ کے لیے. اس بالکل کے آپ ساتھ بالکل. پھر احسان ہو جاتا ہے کہ جی. باقی سارے کام سیٹ ہو جاتے ہیں خود ہی. ہوں. جی جی سدرا، اچھا ہم ابھی ہمارے شو میں کچھ ٹائم باقی ہے تو ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ہر انسان کی جو صلاحیت ہے یا ہر انسان کا جو اس کا مزاج ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں وہ سب کی الگ الگ ہیں اور ہر ایک کو اللہ نے مختلف دماغ دیا ہے، سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. ہر ایک کے جو سرکمسٹانسز ہیں، جو لائف کے اس کے چیلنجز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم بہت کبھی کبھی پریشرائز ہو جاتے ہیں نا کسی کو دیکھ کر کہ اچھا وہ بہت زیادہ کام یا ہر فیلڈ میں ایکٹیو ہے یا ہر جگہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ کسی ایک ہی جگہ پہ اسٹک ہوئے ہیں. تو آپ کے خیال میں انسان کو اس کو کس طرح سے لینا چاہیے، کیسے سمجھنا چاہیے؟ جی ہر انسان کو نا اپنا خود دیکھنا چاہیے کہ ان کی پرسنالٹی کیا ہے اور کتنا زیادہ وہ لے سکتے ہیں. ہوں. وہ کچھ لوگ ہیں وہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے، وہ سٹریس ہو جاتے ہیں. پھر ہوں. بہتر یہ ہے آپ اپنے ٹائم کو نا یوٹیلائز کرو. پھر ایک ٹاسک ایٹ اے ٹائم کرو لیکن پورا ٹائم کو یوٹیلائز کرو. ہوں. ویسٹ نہ کرو اپنے ٹائم کو. تو ہوں. علیحدہ علیحدہ کرو اپنے کام لیکن سیکوینس میں. ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پھر. ہوں. تو یہی ہے بیسٹ پھر. اور ملٹی ٹاسکنگ ضروری تو نہیں ہے کہ کرنا ہی ہے سب ہاں. کو. سب کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے. ہوں. اور ہم نے پرابلمس بھی دیکھتے ہیں نا، سلیپنگ پرابلمس بھی زیادہ ہوتے ہیں جو ٹیکل نہیں کر سکتے ہوں. ملٹی ٹاسکنگ. ان کا برین ویک ہے اور ہوں. ملٹی ٹاسکنگ کے ساتھ ساتھ زیادہ انرجی چاہیے. اور ہوں. پھر وہ لوگ کو پھر نہ وہ سو نہیں سکتے رات کو انگزائٹی کی وجہ کے ساتھ. تو پھر بالکل. آپ اتنا لو جو آپ کر سکتے ہو اور آرگنائز کرو پھر اپنے ٹائم کو اور الگ الگ کرو اپنے ٹاسک کو. اچھا سدرا، اس کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کو کیسے پھر ٹیچ کرنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں کیا بہتر طریقہ؟ کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو اگر ایک ہی کام کر رہے ہوں تو بس وہ پھر اسی کام، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ مائنڈ فل ہیں بچے، مائنڈ فل ہوں، کھانا کھائیں تو سوچ کر کھائیں کیا کھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ بچے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں اور وہ اس کام میں ہی کافی گھنٹے لگا دیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا پھر ہمیں انہیں سکھانا چاہیے ملٹی ٹاسکنگ؟ ہمیں ان کو سکھانا چاہیے کہ بھائی ایک کام کو اپنے ایک مقرر وقت میں ختم کریں اور پھر دوسرے کام کی طرف جائیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ہم ان کی کال پہ لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا بہن. تو میں جو ملٹی ٹاسک آپ کہہ رہی تھی تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. واقعی ہر کوئی نہیں کر سکتا. بعض سلو ہوتے ہیں، بعض وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ صفائی سے زیادہ کام کرتے ہیں، پھر ان کا ٹائم لگتا ہے نا. تو کچن میں بندہ جب کام کرتا ہے تو اس کا یہی ہے یا تو کوئی ورد کرے یا پھر یہی قرآن پاک سن کے تو ساتھ ساتھ کچن صاف کرے، پھر اس میں اور کام نہیں ہو سکتے. تو باقی پھر باہر جو چیزیں ہیں اس میں جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ون بائی ون بندہ اس طرح کرتا رہے نا. تو لیکن جو میری طرف سلو لوگ ہوں تو وہ ملٹی ٹاسک میں نہیں کر سکتے. میں آپ کی بات بالکل وہ صحیح ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میں نے کہا بعض لوگ اتنے کام کرتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کیا وہ کیا پھر میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور ہم یہاں پر یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی سے سنتے ہیں ہمارا کوئی فیملی ممبر ہے یا ہماری کوئی فرینڈ ہے یا ہمارا کوئی نیبر ہے اور اس سے ہمارا بہت فریکوینٹ رابطہ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور بار بار ہم یہی سنتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی اس کے پاس بھی ٹائم اتنا ہی ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن وہ تو جب مجھ سے ملاقات ہوتی ہے ہمیشہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ اس نے فلاں کام بھی کر لیا اور اپنی لائف میں بھی بڑے چینجز لے کر آ گیا، جم بھی چلا گیا، تو کوکنگ بھی کر لی، تو ساتھ میں سوشل لائف بھی بڑی اچھی مینج ہو رہی ہے، تو بہت اچھا کچھ سب کچھ ہے. تو ہم ایک دم پریشرائز فیل کرتے ہیں کہ پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں پریشان اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی محبت سے ہماری اپنی ایک پرسنالٹی بنائی ہے
اور اللہ تعالیٰ ہم سے جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، تو اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہم کیسے ہیں اور اس نے ہمیں کیسا بنایا ہے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ سارے انسان ایک جیسے ہوں اور ایک جیسے کام کریں، تو پھر دنیا کے اندر کوئی رنگ نہیں نظر آئیں گے ہمیں. ہر ایک کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے. تو اپنے آپ کو پریشان کرنا یا پریشرائز کرنا کہ نہیں میں نے ویسا کرنا ہے جیسا دوسرا کر رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ ٹارگیٹ سیٹ کریں. ضروری نہیں ہے ملٹی ٹاسکنگ کی جائے، لیکن لائف کے اندر اپنی پازیٹیو چینجز لے کر آنے کے لیے ہم سوچیں کہ اچھا مجھے کوکنگ بڑی اچھی آتی ہے، اب میں جو ہوں وہ کوئی انٹرسٹ ہے، کوئی اور ہماری کوئی ہابی ہے، میں اس میں خود کو بہتر کروں گی. تو ایک ایک کر کے جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے اس پر ضرور محنت کریں، لیکن کبھی بھی دوسروں سے ہمیشہ یہ نہ ہو کہ دوسروں کے پریشر میں آ کے اچھا وہ کر رہا ہے تو پھر میں نے بھی کرنا ہے. ہاں جی. وہ نہیں کرنا، کیونکہ الگ الگ ہماری اپنی پرسنالٹی ہے. ہوں. ایک نا ڈائری جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ بھی ہم اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں. ہوں. فار ایگزامپل میں شاپنگ جا رہی ہوں، جب شاپنگ جاؤں گی میں یہ بھی کر سکتی ہوں ہوں. اور یہ بھی کر سکتی ہوں. آپ لکھ سکتے ہو اپنی ڈائری میں، کیٹیگرائز کر سکتے ہو ہوں. سیکشنز میں کہ بالکل. کیا کیا آپ نے کرنا ہے اس وقت پہ. اچھا، اس کے ساتھ بھی ایک نا اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں حوریہ عمران بات کر رہی ہوں جی ہوئی بات. الپٹ سے. آپ کا پروگرام سدرا نہیں بہت اچھا ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے، اور ایمن طارق آپ بھی بہت اچھا کر رہی ہیں. اس کے لیے میں ایک پارٹیسپیٹ کروں گی کہ جب آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا مینٹلی پریپیئر ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملا، یا مجھے بچوں کو کام کروانے کا ٹائم نہیں ملا، یا مجھے کسی اور چیز کا وقت نہیں ملا، تو اس کے لیے آپ پہلے پلان کریں اور پھر دیکھیں. سب سے پہلے آپ نماز ادا کریں یا کوئی قرآن کا ایک آیت ہی پڑھ لیں، تو وہ آہستہ آہستہ ایک آیت پورا ایک رکوع بن جائے گی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا حریہ. آپ نے بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہمارے ساتھ شامل ہوئی. سدرا پروگرام کا ہمارے ٹائم ختم ہی ہونے والا ہے، تو کچھ اور ٹپس آپ ذرا جلدی سے شیئر کر دیں ہمارے ساتھ. ایڈوائس ایک ہے کہ جو کام میں تھنکنگ چاہیے، زیادہ تھنکنگ پاور، پھر آپ کچھ اور نہ کریں اس کے ساتھ. کیونکہ یہ میرا اون ایگزامپل ہے جس میں میری سوچ زیادہ چاہیے، کنسنٹریشن چاہیے. کوئی میتھمیٹکس کا پرابلم میں سالو کر رہی ہوں، اس کے ساتھ پھر باقی کام نہیں ہو سکتے. پھر اپنا صرف پرائرٹائز کرو وہ ایک کام. اور بہت شکریہ سدرا آپ کے وقت دینے کا. بڑی ہماری اچھی مزیدار گفتگو ہوئی اور بہت کچھ سیکھا میں نے بھی، اور آپ ہمارے دیکھنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی یقیناً سیکھا ہوگا. اور ناظرین اصل میں بات یہی ہے کہ ہم یہاں پر یہ بات کریں کہ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ وقت ہے جس کا ہمیں نہیں پتا کہ کب ختم ہو جائے گا. آج کے دور میں ہم ہر دن کوئی نئی ایسی خبر سنتے ہیں کہ کوئی اللہ کے پاس واپس چلا گیا. تو اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو بہت قیمتی سمجھنا، اور اس کے لیے اپنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے، اپنی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کچھ ٹارگیٹ سیٹ کرنا. کیونکہ جب ہم جائیں گے تو ہم سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ اپنی جوانی اور اپنی عمر کہاں گزاری ہم نے، اپنی صحت کو ہم نے صحت کے لیے اپنی کیا کیا، اور اتنے صحت مند رہتے ہوئے ہمارے پاس جو وقت تھا، جو ہمارے پاس اپرچونیٹیز تھیں، ان کو ہم نے کہاں استعمال کیا. تو ان سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے یقیناً ہمیں اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہوگا، ہمیں اپنے وقت کو بہتر بنانا ہوگا. کسی پریشر میں آئے بغیر، کسی سے مقابلہ کیے بغیر ہم نے خود اپنے لیے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. اپنی جو صلاحیت ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کے متعلق بھی سوال ہوگا، تو ان کو پالش ضرور کرنا ہے. یہ ساری باتیں آج کی ہم نے اس شو میں کی ہیں، اور ملٹی ٹاسکنگ پر آج بات ہوئی ہے. امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. پرسنلی میں نے بڑا کچھ سیکھا آج، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ریمائنڈ کرواتی ہیں، آپ کو بار بار یاد دلاتی ہیں. اسی لیے تذکیر بڑی امپورٹنٹ ہے. تو جہاں پر بھی رہیں آپ خوش رہیں، اور ان ساری باتوں کو دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے. ابھی ہم آپ سے یہاں پر اجازت چاہتے ہیں آج کے دن، آج کے شو میں. اللہ حافظ.